السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ حضرت امام حسین کی جب شہادت ہو گئی تو آپ کے جسم مبارک سے کس طرح یزیدیوں نے کپڑے اتارے، چادریں اتار دیں، اور آپ کی لاش مبارک کو دیکھ کر کس طرح اہل بیت کی چیخیں نکل گئیں اور آپ کی لاش مبارک کو گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے کس طرح روندا گیا، تمام ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے۔ حضرت امام حسین پر جب تیروں کی برسات کر دی گئی تو راوی کہتے ہیں کہ نضر بن خرشہ آپ کے سر مبارک کو تن اقدس سے جدا کرنے کے لیے جب آگے بڑھا اور امام علی مقام کی ہیبت سے اس کے ہاتھ کانپ اٹھے اور اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، پھر بدبخت علی، خولی بن یزید، سنان بن انس، شبل بن یزید یا شمر خبیث نے اپنے ناپاک ہاتھوں سے حضرت امام حسین کے سر اقدس کو تن مبارک سے جدا کر ڈالا۔ یزیدیوں نے سمجھا کہ ہم نے حسین کو مار ڈالا اور وہ شہید ہو گئے، لیکن زمین کربلا کا ذرہ ذرہ زبان حال سے یہ پکارتا رہے گا کہ اے حسین تو زندہ ہے، واللہ تو زندہ ہے، اور ہمیشہ حسین زندہ رہیں گے۔ اور سرزمین کربلا میں حضرت سید امام حسین کے ساتھ یزیدیوں نے جو سلوک کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا بہت دکھ پہنچا۔ اس کے بارے میں حضرت سلمان، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ غلام ابو رافع کی زوجہ اور حضرت ابراہیم ابن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی ہیں، وہ بیان فرماتی ہیں کہ میں ام المومنین حضرت ام سلمہ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو میں نے دیکھا کہ وہ رو رہی ہیں۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ وہ کیوں رو رہی ہیں، تو انہوں نے ارشاد فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے سر مبارک اور ریش اقدس یعنی داڑھی مبارک پر گرد و غبار ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کا یہ حال ایسا کیوں ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، ابی حسین کی شہادت گاہ پر تھا۔ یہ ترمذی شریف میں بھی اس کا بیان ہے اور تاریخ الخلفاء میں بھی، اور اسی طرح حضرت ام حبان فرماتی ہیں کہ حضرت امام حسین جس دن شہید کیے گئے اس دن ہم پر 3 دن تک اندھیرا چھایا رہا، اور جس شخص نے منہ میں زعفران ملایا اس کا منہ جل گیا اور بیت المقدس کے پتھروں کے نیچے تازہ خون پایا گیا۔ اور حضرت علی بن شیر سے روایت ہے کہ میں نے اپنی دادی سے سنا کہ وہ کہتی ہیں کہ حضرت امام حسین کی شہادت کے زمانے میں جوان لڑکی تھی، کئی روز تک آسمان رویا، یعنی اس وقت آسمان سے خون برسا تھا۔ خصائص کبریٰ میں بھی اس کا ذکر ہے۔ حضرت زہری فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین جس روز شہید کیے گئے اس روز بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے تازہ خون پایا جاتا تھا۔ اسی طرح علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین کی شہادت کے دن سورج کو گہن میں آ گیا تھا اور مسلسل 6 ماہ تک آسمان کے کنارے سرخ رہے، بعد میں رفتہ رفتہ وہ سرخی جاتی رہی، البتہ افق کی سرخی جس کو شفق کہا جاتا ہے آج تک موجود ہے۔ یہ سرخی شہادت امام حسین سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ یزیدی لشکریوں نے حضرت امام حسین کے لشکر میں ایک اونٹ پایا اور شہادت امام کے بعد اس اونٹ کو ذبح کیا اور اس کو پکایا تو اس کا گوشت آگ کی طرح سرخ بن گیا، اور جب اس کو گوشت کو پکا لیا گیا تو وہ کڑوا ہو گیا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین کی شہادت کی 7 دن تک آپ کربلا میں اندھیرا چھایا رہا، دیواروں پر دھوپ کا رنگ زرد پڑ گیا اور بہت سارے ستارے بھی تب ٹوٹے تھے۔ یہ بیان تاریخ الخلفاء میں پایا جاتا ہے۔
اسی طرح جنات نے بھی آپ کی وفات پر نوحہ خوانی کی۔ ابو نعیم نے دلائل النبوہ میں حضرت ام سلمہ کی زبانی لکھا ہے کہ میں نے شہادت حسین پر جنات کو اشک باری اور نوحہ کرتے دیکھا۔ ثعلب نے امالی میں ابی حبان کلبی کے حوالے سے لکھا ہے کہ میں نے کربلا میں جا کر ایک معزز عرب سے دریافت کیا کہ کیا تم نے جنات کو گریہ زاری کرتے سنا ہے کبھی؟ اس نے کہا تم جس سے چاہو پوچھ لو، ان کی گریہ زاری ہر ایک نے سنی ہے۔ میں نے کہا جو کچھ تم نے سنا ہے وہ مجھے بھی بتاؤ۔ تو اس شخص نے کہا کہ جب امام حسین کو شہید کیا گیا تو جنات نے بہت زیادہ گریہ زاری کی اور انہیں بھی اس کا بہت دکھ ہوا۔ نواسۂ رسول حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد آپ کی لاش مبارک کو گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے روندنے کے بعد یزیدی لٹیروں نے اہل بیت کا کل سامان چھین لیا۔ اس وقت خانوادہ نبی میں زین العابدین بیمار تھے اور جس وقت شمر کی نظر ان پر پڑی اپنے سپاہیوں سے کہا کہ تم نے اس کو کیوں باقی چھوڑا ہے، اس کو بھی قتل کر ڈالو۔ ایک شخص حمید بن مسلم کے دل میں اللہ نے رحم ڈال دیا۔ اس نے کہا سبحان اللہ، یہ بیمار اور کم سن ہے، اس کو قتل مت کرو۔ اتنے میں ابن سعد آیا اور اس نے کہا کہ کوئی شخص عورتوں کے خیمے میں نہ جائے اور جو کچھ مال تم لوگوں نے لوٹا ہے اس کو واپس کر دیا جائے، لیکن کسی نے بھی کوئی چیز اہل بیت کو واپس نہ کی۔ اس کا بیان طبری میں موجود ہے۔ اس کے بعد عمر بن سعد نے تمام شہداء کے سر کاٹنے کا حکم دے دیا اور شمر ذوالجوشن، قیس بن اشعث، عمر بن الحجاج اور عروہ بن قیس کے ہاتھ یہ سر حضرت امام حسین کے سر کے ساتھ ابن زیاد کے پاس بھجوا دیا گیا، یعنی ان کی شہادت کے بعد ان کے سر کو تن سے جدا کر کے ابن زیاد کے محل میں بھیجا گیا۔ یہ لوگ ان تمام شہداء کے سروں کو نیزوں پر لگا کر ابن زیاد کے پاس پہنچ گئے۔ خود ابن سعد اس روز کربلا میں ٹھہر گیا اور 11 محرم کی صبح کو اپنی فوج کے تمام مقتولین کو اس نے جمع کیا اور ان سب پر نماز جنازہ پڑھی اور دفن کر دیا، مگر شہدائے کربلا کی لاشوں کو ایسے ہی بے گور و کفن رہنے دیا۔ ان پر نہ نماز جنازہ پڑھائی گئی اور نہ ہی ان کو کفنایا گیا۔ پھر پردہ نشی خواتین جو بیمار زین العابدین تھے اور چند چھوٹے بچے، وہ کھلے آسمان کے نیچے انہوں نے ساری رات گزاری۔ انہیں قیدی بنا کر کوفہ روانہ کر دیا گیا۔ یزیدی فوج کے ایک سپاہی کرہ بن قیس تمیمی کا بیان ہے کہ جب یہ تباہ شدہ قافلہ اس جگہ سے گزرنے لگا جہاں حضرت امام حسین اور دیگر شہداء کی لاشیں بے گور و کفن چٹیل میدان میں پڑی تھیں تو قافلے میں ایک ماتم بپا ہو گیا، چیخ و پکار کی آوازیں آنے لگیں اور حضرت امام حسین کی بہن حضرت زینب نے انتہائی درد کے ساتھ روتے ہوئے کہا یا محمد، یا محمد، آپ پر اللہ اور ملائکہ کا درود و سلام ہو۔ دیکھیے یہ حسین چٹیل میدان میں خاک و خون میں لت پت پڑے ہیں اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پڑے ہیں۔ یا محمد، آپ کی بیٹیاں قیدی بنا کر لے جائی جا رہی ہیں، آپ کی اولاد قتل کر دی گئی ہے اور ان پر ہوا خاک اڑا رہی ہے۔ یہ دلدوز فریاد سن کر دوست اور دشمن سب رونے لگے۔ پھر جب عمر بن سعد کربلا سے چلا گیا تو قبیلہ بنی اسد جو قریہ غازریہ کے تھے، ان لوگوں نے آ کر ان شہداء کی نماز جنازہ پڑھی اور حضرت امام حسین اور ان کے تمام ساتھیوں کی لاشوں کو انہوں نے دفن کر دیا۔ تاریخ طبری میں اس کا بیان موجود ہے۔ ابن زیاد کوفہ کے دارالامارات یعنی محل میں بیٹھا تھا اور لوگوں کو محل میں آنے کی عام اجازت تھی۔ جب دربار لوگوں سے بھر گیا تو ابن زیاد کے سامنے حضرت امام حسین کا سر مبارک ایک تشت میں رکھ کر پیش کیا گیا۔ اس وقت ابن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی تھی جس سے وہ بار بار حضرت امام حسین کے دانتوں کو مارتا تھا۔
جیسے ہی وہ اس چھڑی سے آپ مبارک کے دانتوں پر مار رہا تھا تو ایک صحابی رسول حضرت زید بن ارقم جو اس وقت وہاں موجود تھے، اس گستاخی اور بے ادبی کو ان سے نہ دیکھا گیا۔ وہ تڑپ اٹھے اور روتے ہوئے کہا، اے ابن مرجانہ، چھڑی کو ہٹا لے، خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ ان لبوں اور دانتوں کو چوما کرتے تھے۔ یہ کہہ کر بے اختیار وہ رونے لگے۔ ابن زیاد نے کہا کہ خدا تجھے خوب رلائے، اگر تو بڈھا نہ ہوتا اور تیری عقل خراب نہ ہو گئی ہوتی تو میں اسی وقت تیری گردن اڑا دیتا۔ حضرت زید بن ارقم وہاں سے اٹھے اور یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ اے لوگو، آج کے بعد سے تم سب غلام بن گئے ہو، کیونکہ تم لوگوں نے فاطمہ کے لختے جگر کو قتل کر ڈالا اور مرجانہ کے بیٹے کو اپنا حاکم بنا لیا۔ تمہارے نیک لوگوں کو قتل کر رہا ہے اور برے لوگوں کو غلام بنا رہا ہے۔ تم نے ذلت کو گوارا کیا، اور جو ذلت کو گوارا کرے اس پر اللہ کی مار ہو۔ اس کا بیان تاریخ طبری اور سیر الصحابہ میں بھی موجود ہے۔ حضرت امام حسین کے بعد اہل بیت کے دوسرے افراد ابن زیاد کے سامنے پیش کیے گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی ہمشیرہ بھی وہاں پر موجود تھیں۔ آپ کی حالت نہایت خستہ ہو رہی تھی۔ آپ محل کے ایک گوشے میں بیٹھ گئیں اور آپ کی کنیزوں نے آپ کے گرد حلقہ بنا لیا تھا۔ ابن زیاد نے پوچھا، یہ کون عورت ہیں؟ 3 دفعہ اس نے یہ کہا مگر کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ آخر ایک کنیز نے کہہ دیا کہ یہ رسول اللہ کی نواسی فاطمہ الزہرا کی بیٹی اور حضرت امام حسین کی ہمشیرہ ہیں۔ یہ سن کر ابن زیاد جو فتح و ظفر کے نشے میں چور تھا، آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، اللہ کا شکر ہے جس نے تمہیں ذلیل و خوار کیا اور تم لوگوں کو جھٹلایا۔ شیر خدا کی بیٹی حضرت زینب نے فرمایا، اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہمیں عزت دی اور ہمیں پاک و صاف فرمایا۔ ہم فاسق نہیں ہیں کہ ذلیل ہوتے اور فاجر جھٹلائے جاتے ہیں۔ ظالم ابن زیاد نے کہا، تو نے دیکھا اللہ نے تیرے گھر والوں سے کیا سلوک کیا؟ حضرت سیدہ نے جواب دیا، ان کے لیے شہادت مقدر ہو چکی تھی، اس لیے وہ اپنے مقتل میں پہنچ گئے اور انہوں نے شہادت کے رتبے حاصل کیے۔ عنقریب اللہ تجھے اور انہیں ایک جگہ جمع فرمائے گا، اس وقت وہ ان کے سامنے انصاف طلب کرے گا۔ یہ دندان شکن جواب سن کر ابن زیاد غصے سے بیتاب ہو کر بولا، خدا نے تیرے سرکش سردار اور تیرے اہل بیت کے نافرمان باغیوں کی طرف سے میرا دل ٹھنڈا کر دیا ہے۔ اس اذیت ناک جملے پر حضرت زینب اپنے تئیں سنبھال نہ سکیں، لہٰذا وہ بے اختیار رونے لگیں۔ واللہ تو نے میرے بھائی، میرے سردار کو قتل کر ڈالا، میرے خاندان کا نام و نشان مٹا ڈالا، تو نے میری شاخیں کاٹ ڈالیں۔ اگر اس سے تیرا دل ٹھنڈا ہو سکتا ہے تو ہو جائے۔ اس کے بعد ابن زیاد بدنہاد کی نظر عابد بیمار پر پڑی۔ وہ انہیں بھی قتل کرنا ہی چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ زین العابدین کو بھی قتل کر ڈالے، تو حضرت زینب بے قرار ہو کر چیخ پڑی اور فرمایا، اے ابن زیاد، میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، اگر تو اس بچے کو قتل کرنا ہی چاہتا ہے تو مجھے بھی اس کے ساتھ قتل کر ڈال۔ ابن زیاد پر دیر تک سکتے کا عالم طاری ہو گیا۔ اس نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، خون کا رشتہ بھی کیسی عجیب چیز ہے، واللہ مجھے یقین ہے کہ یہ سچے دل سے لڑکے کے ساتھ قتل ہونا چاہتی ہے۔ اچھا اسے چھوڑ دو، یہ بھی اپنے خاندان کی عورتوں کے ساتھ ہی جائے گا۔ ابن زیاد نے جامع مسجد کوفہ میں شہر والوں کو جمع کر ڈالا اور منبر رسول پر خطبہ دیتے ہوئے کہنے لگا،
اس خدا کی حمد و ستائش کہ جس نے امیر المومنین یزید بن معاویہ کو غالب کر دیا اور کذاب ابن کذاب حسین بن علی کو ہلاک کر ڈالا، نعوذ باللہ۔ اس اجتماع پر مشہور محب اہل بیت حضرت عبداللہ ابن عفیف ازدی، جو دونوں آنکھوں سے نابینا تھے، ان سے خطبے کے یہ الفاظ سن کر چپ نہ رہا گیا۔ فرط غضب میں وہ کانپنے لگے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے، ابن زیاد کو للکارا انہوں نے اور کہنے لگے، خدا کی قسم تو ہی کذاب ابن کذاب ہے، حسین سچا، اس کا باپ سچا، اس کے نانا جان سچے تھے۔ ابن زیاد اس جواب سے تل ملا اٹھا اور اس نے جلاد کو حکم دیا کہ شاہراہ عام پر لے جا کر اس اندھے بڈھے کا بھی سر تن سے جدا کر ڈالو۔ حضرت عبداللہ بن عفیف شوق شہادت میں مچلتے ہوئے اٹھے اور متقتل پہنچ کر چمکتی ہوئی تلوار کا مسکراتے ہوئے خیر مقدم کیا۔ خون بہا، لاش تڑپی اور پھر ٹھنڈی ہو گئی۔ کوثر کے ساحل پر جانثاروں کی تعداد میں ایک اور شہید کا اضافہ ہو گیا۔ طبری میں اس کا بیان ہے، صفحہ نمبر 284 میں۔ ابن زیاد بدنہاد نے حکم دیا کہ تمام شہداء کے سروں کو کوفہ کے بازاروں میں پھیرایا جائے، اس کے بعد دروازۂ محل آویزاں کر دیا جائے۔ تاریخ طبری میں یہ بیان ہے۔ اسی طرح تاریخ طبری کی دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ ابن زیاد نے کوفہ میں امام حسین کے سر مبارک کی تشہیر کے بعد حضرت امام اور ان کے تمام جانثار شہداء اکرام اور کے سروں اور اسیران اہل بیت کو زہر بن قیس، ابو بردہ بن عوف ازدی اور طارق بن ابو نسیان ازدی کے ہمراہ سمر وغیرہ کی سرکردگی میں یزید پلید کے پاس دمشق اسی حالت میں روانہ کر ڈالا۔ حضرت امام زین العابدین کے ہاتھ پاؤں کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا تھا اور بیبیوں کو اونٹوں کی ننگی پیٹھوں پر بٹھایا گیا تھا، اور ظالم ابن زیاد نے حکم دیا تھا کہ تمام بیبیوں کے سروں کو نیزوں پر چڑھائے ہوئے آبادیوں سے گزرنا، یعنی ان کو ننگے سر تمام آبادیوں سے گزارنا تاکہ لوگوں کو عبرت ہو اور آئندہ کوئی بھی یزید کی مخالفت پر آمادہ نہ ہو۔ سعادت القرنین میں بھی اس کا ذکر ہے۔ سفر کے دوران عجیب خوارق اور کرامات کا ظہور ہوا۔ چنانچہ حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے کہ جب ابن زیاد نے حکم دیا کہ حضرت امام حسین کے سر انور کو نیزہ پر چڑھا کر کوفہ کی گلیوں میں پھرایا جائے، تو اس وقت میں اپنے مکان کی کھڑکی میں کھڑا قرآن حکیم کی سورہ الکہف کی تلاوت کر رہا تھا۔ قرآن پڑھتے پڑھتے جس آیت کریمہ پر میں پہنچا تو سر اقدس حسین سے یہ آواز سنی، سورہ کہف کی آپ تلاوت فرما رہے تھے کہ میرا قتل اور میرے سر کو لیے پھرنا عجیب تر ہے، اور حقیقت بات یہی ہے کیونکہ اصحاب کہف پر کافروں نے ظلم کیا تھا لیکن قتل نہیں کیا تھا، اور حضرت امام حسین کو ان کے نانا جان کا کلمہ پڑھنے والوں نے مہمان بنا کر بلایا، پھر بے وفائی کی اور 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کر ڈالا تھا۔ یہ ضرور عجیب تھا۔ اس کا ذکر شواہد النبوت اور خصائص کبریٰ میں بھی پایا جاتا ہے۔ جب عشقیہ کی جماعت امام حسین کے سر مبارک کو لے کر پہلی منزل پر ایک گرجا گھر کے پاس رات گزارنے کے لیے اتری اور وہ سو گئے، تو ان کے سامنے لوہے کا قلم غیب سے نمودار ہوا، اور اس قلم نے ایک قطرہ خون سے یہ لکھا، یعنی جنہوں نے حضرت امام حسین کو قتل کیا ہے، کیا وہ اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ان کے نانا جان قیامت کے دن ان کی شفاعت کریں گے؟ خصائص الکبریٰ میں بھی یہ واقعہ درج ہے۔ یزیدیوں نے جب دیکھا تو ان کو بہت تعجب ہوا۔ گرجا گھر کے راہب سے پوچھا کہ یہ شعر کس نے لکھا ہے اور کب لکھا ہے؟ راہب نے کہا، کس نے لکھا ہے یہ تو مجھے معلوم نہیں، البتہ میں اتنا جانتا ہوں کہ تمہارے نبی کے زمانے سے 500 برس پہلے کا لکھا ہوا ہے۔ راہب نے جب شہیدوں کے سروں کو نیزوں پر اور چند بیبیوں اور بچوں کو بحالت قیدی دیکھا تو
उस राहब का दिल भर आया और दरियाफ्त करने पर जब उसे पूरा वाक़या मालूम हुआ तो वो कहने लगा, माअज़ल्लाह, तुम लोग कितने बुरे आदमी हो कि अपने नबी की औलाद को कत्ल कर डाला और फिर इनके बाल बच्चों को कैदी बनाए हुए फिर रहे हो। फिर इस राहब ने इन यजीदियों से कहा कि अगर रात भर के लिए अपनी नबी के नवासे का सर मेरे पास रहने दो तो मैं तुमको 10,000 दिरहम दूंगा। लिहाजा वो लोग राज़ी हो गए। राहब ने रकम अदा करके हज़रत इमाम हुसैन के सर मुबारक को ले लिया और उसने हज़रत इमाम हुसैन के सर मुबारक को अपने ख़ास कमरे में ले गया। फिर सर अनवर, चेहरे मुबारक और मुक़द्दस जुल्फ़ों और दाढ़ी के बालों पर जो गर्द ग़ुबार और खून जमा हुआ था, उस राहब ने उसे धोया, इत्र और काफूर लगाया और बड़ी इज़्ज़त और तकरीम के साथ अपने सामने रख कर ज़ियारत करने लगा। अल्लाह ताला ने इस अदब से अल्लाह की रज़ा उसे राज़ी हो गई और अपनी रहमत के दरवाज़े अल्लाह ने उस पर खोल दिए। राहब रोने लगा और इसकी निगाहों से जहालत के पर्दे उठ गए। उसने देखा कि सर अक़दस से आसमान तक नूर ही नूर है। जब उसने सर अक़दस की ये करामात और अनवार व तजल्लियात का मुशाहिदा किया तो बेसाख्ता सच्चे दिल से कहने लगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसने ये कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया और सुबह सवेरे सर अनवर को उनके हवाले कर दिया और गिरजाघर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर अहले बैत का मुती और फरमाबरदार हो गया। यहाँ एक और सख्त इबरतखेज़ वाक़या ये हुआ कि लश्कर साद ने बाहम ये फ़ैसला किया कि जो दिरहम राहब ने दिए हैं यहीं तकसीम कर लिए जाए। चुनांचे जैसे ही दिरहम से भरी थैलियों का मुंह खोला तो देखा कि सब दिरहम ठीकरी बन चुके हैं और इनके एक तरफ ये आयत करीमा लिखी थी, जालिम जो करते हैं अल्लाह ताला इससे गाफिल हरगिज़ नहीं। जुल्म करने वाले अनकरीब जान लेंगे कि वो किस करवट पलटा खाएंगे। मज़ीद इंशाल्लाह मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी कि हज़रत इमाम हुसैन के मुक़द्दस सर को जब दरबार यजीद में पेश किया गया तो उसने आपके साथ क्या सलूक किया और अहले बैत की औरतों के साथ क्या क्या जुल्मों सितम उन पर ढाए गए। इंशाल्लाह मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी और व्यूअर्स मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नाज़ शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।